اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزمان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ و طیت الثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. دوستو، میں اپنی طرف سے اور میرے ساتھ انور بھائی کھڑے ہیں، تمام اندرون سندھ اور بالخصوص اہل شوق کراچی. دوستو، کراچی کا ایک بڑا پوش علاقہ ڈیفینس، وہاں سے براہ راست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں. دوستو، تھوڑی دیر پہلے میں نے نارتھ کراچی سے اپنا سفر شروع کیا تو میں نے آپ کو کہا کہ آج انشاءاللہ آپ کو خوبصورت لوگوں کا خوبصورت شوق دکھانے جا رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، گزشتہ روز کی بارش نے تھوڑی سی تشنگی رہی کہ کل کا دن جو ہے وہ میں نے اپنی بہن کے گھر گزارا. الحمدللہ میں اپنے وعدے کے مطابق اس وقت آپ دوستوں کے درمیان موجود ہوں، اور اس وقت جس چھت میں کھڑا ہوں، کراچی کی کبوتر پروری کا ایک بڑا پرانا نام ڈاکٹر صاحب کی چھت ڈیفینس سے، اور اسی چھت سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے استاد رفیع اللہ خان ان کے نام سے یہ چھت جو ہے کراچی کے ٹورنامنٹوں میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. انور بھائی، دوستو، یہ سال بھر جو ہے کبوتروں کے دیکھ بھال کا سلسلہ ہو، موسمی حالات، جتنے بھی معاملات ہیں کبوتروں کے رہن سہن کے حوالے سے، وہ میرے اس بھائی کے سپرد ہیں. انور بھائی اپنی ڈیوٹی میں آپ کو نظر آئے گا، مجھے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ چھت پہ جائیں تو کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے وہاں. یعنی انور بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. کیسا لگا لالا جی کا آنا؟ بس شکر الحمدللہ. آپ خیر کرے پہنچ گئے. اتنی ٹھنڈ، میں نے سوچا صبح ٹھنڈ ہے، مشکل لالا جی پہنچے، لیکن آ گئے. شکر الحمدللہ. ابھی خوب شوق کریں گے، آپ کو کبوتر اچھے دکھاؤں گا. تو دوستو، ڈاکٹر صاحب کا جو تعلق ہے وہ اخلاق احمد خان پارٹی آف لاہور، اور انہی کے وہ شاگرد ہیں. میں نے آگے بھی اپنے انٹرو میں بات کی تھی کہ استاد اخلاق احمد خان آف لاہور مرحوم، اللہ پاک ان کا جنتوں میں گھر کریں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائیں، ان کی بخشش اور مغفرت فرمائیں. وہ بھی ایک بڑی پڑھی لکھی اور آپ کے شوق میں وہ رہے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا جو کارنامہ تھا آپ کے شوق کے حوالے سے، انہوں نے جو کتاب دا فلائنگ پیجن، پھر اس کے بعد میں انہوں نے اردو میں اس کا ترجمہ بھی کیا پروازی کبوتر کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب انہی کے شاگرد ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اس پارٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاد عارف صدیقی آپ لاہور وہ اسے رن کر رہے ہیں، اور استاد رفیع اللہ خان کا بھی اسی پارٹی سے تعلق ہے. کیوں جی؟ اسی طرح استاد رفیع اللہ خان خود جو ہے وہ عیسیٰ خیل میں، آپ نے گزشتہ سال جب میں گیا وہاں تو میں نے آپ کو ان کا شوق بھی دکھایا. ہم نے رات وہاں گزاری، بڑا پیار ملا ہمیں وہاں سے. تو انشاءاللہ دوستو، میری تشنگی آپ دعا کریں کہ اللہ کرے کہ موسم میرا ساتھ دے. میں کوشش کروں گا خصوصاً شوق کے حوالے سے کہ آپ لوگوں کو ایک ہی تشنگی ہوتی ہے کہ اس جس علاقے میں ہم جا رہے ہیں وہاں کا آپ کو شوق دکھائیں. میں نے صبح بھی آپ دوستوں سے بات کی تھی کہ کراچی میں اس وقت 3 قسم کے جو شوق ہیں وہ زیادہ جو ہو رہے ہیں. ایک ہائی فلائنگ پیجن کا شوق، لو فلائنگ پیجن کا شوق، اور ٹکڑی والے کبوتروں کا. اب ہائی فلائنگ پیجن کو کراچی میں قابلی کبوتروں کے حوالے سے انہیں یاد کیا جاتا ہے. اسی طرح پٹی والے کبوتر، ڈانگری والے کبوتر، اور تیسرا جو شوق ہے ٹکڑی والے کبوتر. میں نے آج صبح آپ کو دکھایا بھی. تو دوستو، یہ کراچی کا شوق ان 3 سٹائلز پہ محیط ہے. بہت بڑا سیٹ اپ ہے ڈاکٹر صاحب کا. میں اگر 3 دن بھی یہاں بیٹھا رہا ہوں تو میں ان کا شوق مکمل نہیں کر سکتا ہوں، آپ کو دکھا سکتا ہوں. آپ ان کا کبوتروں کا رہن سہن کا طریقہ دیکھیں، اور میں ان کے جنون کا اندازہ آپ کو یہ ساری تصویریں جو ہیں یہ بولیں گی اور آپ کو بتائیں گی. میں ڈاکٹر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ بڑا پیار کرتے ہیں، اور مجھے آج بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے. دوستو، میں نے آج صبح ایک بات کی. آج ذرا تھوڑا سا موقع ملا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جانا بھی ذرا ضروری ہے.
کہ جب میری پہلی انٹری ہوئی کراچی میں آپ کے فن کبوتر پروی کے شعبہ کے حوالہ سے، سافٹی حوالہ سے، تو میری پہلی سٹنگ بھی اسی چھت کے نیچے ڈاکٹر صاحب کی گاڑی ہوئی تھی، اور اس میں کراچی کے تمام سٹیک ہولڈر جس میں آل کراچی پیجن ویلفیئر ایسوسیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ، اسی طرح جور پیجن کلب سے تعلق رکھنے والے لوگ، ابو ظہبی پیجن کلب سے تعلق رکھنے والے، یہ تینوں کلب جو تھے، اور کراچی پیجن جس میں جو کہ استاد ظفر احمد شیخ جسے ایڈ کر رہے تھے یہ چاروں کلب جو ہے ان کو میں نے ایک چھت کے نیچے، ہم نے اسی گھر میں بیٹھ کے نیچے ٹیبل پہ کھانا کھایا تھا۔ نہیں آؤ، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ اللہ پاک تمام دوستوں کو خوش رکھیں۔ کراچی کے تمام دوستوں نے بلا تفریق تمام لوگوں نے لالا جی کو ہمیشہ میں جہاں بھی گیا ہوں مجھے پیار ملا ہے۔ ظفر احمد شیخ آج ہم میں نہیں ہے، استاد ریان فضل خان نہیں ہے، استاد اقبال مرحوم نہیں ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج آپ کے شوق میں آپ سے وہ جدا ہیں۔ اللہ پاک سب کی مغفرت اور بخشت فرمائے۔ تو آئیے دوستو، ڈاکٹر صاحب کا جو شوق ہے وہ پیورلی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب صرف اور صرف قابلی کبوتروں کا، اصیل کبوتروں کا، ہائی فلائنگ پیجن کا شوق کرتے ہیں۔ اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کی مختلف چھتیں جو ہیں جس میں استاد حاجی محمد یوسف ہے اور اسی طرح سردار قیوم ہے، وہ بھی غالباً پٹی والے کبوتروں کا شوق۔ کچھ چند لوگ ایسے ہیں کہ جو پٹی والے کبوتروں کا شوق نہیں کرتے، صرف گرے باز کبوتروں کا، قابلی کبوتروں کا، ہائی فلائنگ پیجن کا شوق کرتے ہیں، اور بعض دوست شوقین ایسے بھی ہیں جو کہ دونوں کا وہ شوق کرتے ہیں۔ اینی ہاؤ، ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کا جو شوق ہے جس چھت سے استاد رفیع اللہ خان آفیسہ خیل وہ گزشتہ کئی سالوں سے دوستوں یہاں سے کبوتر اڑا رہے ہیں۔ بیڈ لک ہوئی ہے اس چھت کے ساتھ، پچھلے سال بھی اس سے ایک سال پہلے چیمپئن بھی بنے تھے، اور کراچی چیمپئن بھی یہ چھت جو ہے ہائی فلائنگ پیجن کے حوالے سے رہی ہے۔ تو دوستو، یہ ڈیفنس کا علاقہ، یہاں جو ہوا ہے، یہ آپ تھوڑی دیر بعد جس وقت میں کھلے ایریے میں جاؤں گا تو یہ بالکل سمندر کے کنارے پہ ہے، یہ ڈیفنس کا جتنا بھی یہ علاقہ ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کا اور بالخصوص استاد اخلاق احمد خان پارٹی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی دوست احباب پاکستان میں ہیں، بیرون ممالک میں، یو کے میں لوگ ہیں، ان تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے خود مجھ سے بڑا پیار کیا۔ آج موقع آ گیا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، مجھے آج بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ان کی دونوں کتابوں کے مسودے جو تھے انہوں نے مجھے بلا کے ان کے گھر انہوں نے مجھے گفٹ کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی کہ استاد جی آپ کا جو پروازی کبوتر کے حوالے سے اردو میں اس میں بہت سارے نسخہ جات تھے، اس میں انفارمیشن بھی تھی، اس میں کریشن بھی تھی، اس میں ہسٹری بھی آپ کو ملتی تھی اس بک میں۔ تو میں نے ان سے جس طرح کہ علامہ اقبال کے متعلق انہوں نے کچھ چند اقتباس تھے ڈاکٹر علامہ اقبال کے خطوط کے کہ انہیں بھی کبوتروں سے بہت زیادہ پیار تھا، وہ اسی کتاب میں ان کی جو پروازی کبوتر دا فلائنگ پیجن کو انہوں نے پروازی کبوتر میں انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا، اس میں موجود تھے۔ اینی ہاؤ دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے جانے کے بعد اس کی چند یادیں رہ جاتی ہیں۔ استاد اخلاق احمد خان مرحوم نے دا فلائنگ پیجن کے حوالے سے، پروازی کبوتر کے حوالے سے اپنی وہ کتاب جو ہے وہ آپ کے شعبہ میں ایک یادگاری حیثیت رکھتی ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ کبوتروں کے حوالے سے ہی انہیں یاد کیا جا رہا ہے۔ انور بھائی، ڈاکٹر صاحب کے گھر کے کو کبوتر ہیں نا ویسے یہاں؟ میں نے پچھلے سال جب میں آیا تھا اخلاق احمد خان صاحب کے، تو اینی ہاؤ دوستو، یہ تھوڑا سا میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کی چھت کا تھوڑا سا ویوز دینے جا رہا ہوں، اس کے بعد تھوڑی سی ریسٹ کریں گے۔ یہ عاشق بھائی بھی آ گئے ہیں، عاشق ادھر آؤ۔ یہ دوستو پچھلے سال بھی ماشاءاللہ اس بچے نے ہماری بڑی خدمت کی۔ عاشق، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ آپ کیسا لگا لالا جی کا آنا یار؟ بہت اچھا لگا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو دوستو، یہ میں تھوڑا سا آپ کو ڈاکٹر صاحب کی چھت کا ملے وقوع اور اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ ڈاکٹر صاحب کو اپنے اس شوق سے کتنا جنون، کتنا زیادہ کریز ہے۔
یہ چھت کا جو ہے ان کی چھت کا جو بیک، یہ چھوٹی میری دے بس ٹھیک ہے، تم پکڑتے ہو کیمرہ ذرا۔ یہ دوستو عاشق نے پچھلی دفعہ بھی جو ہے مجھے میرے ساتھ جو ہے وہ ہیرے کا کام جو ہے ہیرا ہمیں اس موقع پہ یاد آ گیا تو اس کی مہربانی۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی چھت کا جو پچھلا حصہ ہے، یہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کبوتر نظر آئیں گے۔ عاشق دکھاؤ ذرا تھوڑا سا جالوں میں، نہیں اندر نہیں جانا، بس باہر۔ یہ ایک جال ہے، اس میں بھی کبوتر آپ کو، یہ سارے ہائی فلائنگ پیجن ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب صرف اور صرف اونچی اڑان والے کبوتروں کا، ہائی فلائنگ پیجن کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کلیکشن کا بھی ان کے اندر ایک بڑا کریز ہے۔ اسی طرح یہ آگے آپ آ جائیں، اس کھڈے سے آگے یہ ایک کھڈا دیکھیں آپ، یہ ان کے بریڈر سیٹ اپ ہے، ان کا بریڈنگ کبوتروں کا۔ یہ نمبر بھی آپ کیجز پہ لگے دیکھ رہے ہوں گے، بڑا خوبصورت ان کا سیٹ اپ۔ یہ پیچھے سے ہو کے دکھاؤ ذرا، پورا کیج دکھاؤ نا، اس کا کیج ہے۔ یہ اس کی انٹرنس ہے، ڈبل انٹرنس ہے اس کی۔ آپ پہلے اندر جائیں، پھر اس کے بعد آپ نے اندر کھانے میں جانا ہے۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ گھاس کبوتروں کے لیے رکھا ہے۔ ہاں جی، یہ گھاس دیکھیں دوستو، اس پرندے کی ایک نیچر ہے، اس کی نیچر میں یہ شامل ہے کہ گھاس، اگر جنگلی کبوتروں کو آپ دیکھیں باہر جا کے تو وہ اپنے گھونسلے جو ہیں جس جگہ پہ انہوں نے رہنا سہنا ہوتا ہے تو وہ گھاس کے ساتھ، جس وقت وہ کبوتر انڈوں پہ آتے ہیں تو گھاس کے ساتھ اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ یہ بڑی نرم گھاس ہے، یہ اب نکل نہیں سکتی یہاں سے، یہ بڑی نرم گھاس ہے، اور اس میں ایک تو گرمائش بھی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر وہ ان کی ایک نیچر ہے، ان کی نیچر میں یہ شامل ہے کہ وہ گھاس کا گھونسلہ بناتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ آگے چلے جائیں، یہ تو ان کا بریڈنگ کا جو سیٹ اپ ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ آپ جس وقت کبوتر دیکھیں گے تو مجھے کوئی اتنی ارزا سرائی کی یا قصیدہ گوئی کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی کلیکشن جو ہے اس حوالے سے انہیں بہت زیادہ کریز ہے، اور ایک بڑے عرصہ سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری تقریباً 12-13 سال رقابت تو میری بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی، تو اس سے بھی پہلے کا وہ یہ شوق کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا اپنا ذاتی جو تعلق ہے وہ راول پنڈی سے ہے، تو یہ سارا ان کا یہ بریڈنگ کا سیٹ اپ دے رہے ہیں۔ دکھاؤ ذرا پیچھے ہو کے نا ذرا، یہ سارے آپ دیکھیں کہ کیجز کے اوپر نمبر لگے ہوئے ہیں، اور انہی نمبروں کی کڑیاں جو ہیں کبوتروں جوڑوں کو پڑی ہوئی ہیں، پھر انہی نمبروں کی کڑیاں آگے بچوں کو ڈلتی ہیں، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جوڑے کے کبوتر بچے جو ہیں وہ کس طرح پرفارم کر رہے ہیں، ان میں کوئی کمی کوتاہی ہے، پھر نیچے آ کے چینج ویج ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ اگر آپ آئیں یہاں، یہ جو کیج آپ کو نظر آ رہے ہیں دونوں، ایک کیج یہ نظر آ رہا ہے اور ایک یہ کیج ہے، یہ دو کیج ہیں۔ اس میں آفتہ سیزن جس وقت ہوتا ہے تو نر اور مادیوں کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر دیا جاتا ہے، یہ وہ کیج ہے۔ اسی طرح آپ اگر آگے آ جائیں، اب یہ یہاں سے ادھر آؤ، یہ پھر آگے اڑانے والا سیٹ اپ یہاں سے ہی پھر یہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں بچے بھی ہیں، بریڈر کبوتر بھی ہیں۔ آج کی ذرا دور سے ہو کے نا، تھوڑا سا اونچا ہو کے ذرا، یہ سارا پیچھے بہت بڑا سیٹ اپ ہے۔ اس طرح اگر آپ اندر آئیں، یہ میں اس جال کے اندر، اب یہ بھی بریڈنگ کا جو سیٹ اپ ہے یہ دکھاؤ ذرا، یہ بھی آپ سامنے دیکھیں ہیں کہ یہ بھی ڈاکٹر صاحب کے کبوتروں کا بریڈنگ کا جو سیٹ اپ ہے وہ ہے۔ اس میں 96 نمبر، 32 نمبر، اس طرح نمبر لگے ہوئے ہیں۔ اوپر بچے بھی آپ دیکھتے ہیں۔ یہ غالباً خانہ ذرا خالی ہے، اور آگے بھی سارے یہ جال ہی جال آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے ڈاکٹر صاحب کا، یہ اگر آپ دیکھیں یہ سارا بہت بڑا۔ اس میں اب ان کے جو اڑانے والے جو کبوتر ہیں، اور اس چھت سے یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، کبوتروں کو یہاں شفٹ کیا جاتا ہے، پھر یہاں سے آ کے یہ اوپر والے کیج سے نکل کے وہ اڑنے کے لیے اپنے سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دوستو
आप दोस्तों ने मेरे साथ रहना है। आज आपको मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो आपसे वादा था कि कराची से मैं आपको कोशिश करूं ताकि आपको अच्छे से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन शौक दिखाया जाए। इसके बाद इंशाल्लाह जो अगली सिटिंग है वो मेरे अपने भाई, छोटे भाई, और मैं समझता हूं कि उन्होंने मेरी आवाज़ पे लबैक कहते हुए पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन को मज़ीद कराची में इंट्रोड्यूस कराने में उस्ताद अब्दुल बासत, जो कि कोहिनूर ग्रैंड अलायंस के सरपरस्त आला भी, उनका भी बड़ा हाथ है। उन्होंने अब अपने दोस्तों को एक बड़ा ख़ास किस्म का एक तफरीह के हवाले से एक बड़ा ख़ास माहौल उन्होंने फराहम किया है कोहिनूर फार्म हाउस के हवाले से फेडरल बी एरिया में। नेक्स्ट मुलाकात मेरी उनसे है, और कल जो है ऑल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन के हवाले से तकरीब तकसीम इनामात होगी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे। सरदार कयूम साहब हैं और सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। अब मैं किस किस का नाम लूँ, पुराने सारे लोग मेरे जहन में आ रहे हैं। तो अल्लाह करे, मेरी ये तमन्ना, ये दुआ, ये ख्वाहिश भी है कि जिस तरह मैंने पहली दफ़ा कराची के लोगों को देखा था, एक दफ़ा अल्लाह करे वो मौका दोबारा आए, ये तमाम दोस्त अहबाब उसी तरह इकट्ठे होके कराची के शौक को, अब भी उसमें बहुत जिद्दत आई है और मैं समझता हूँ कि उसमें मज़ीद जिद्दत आएगी और इसका एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज जो है शौक के हवाले से पूरी दुनिया में जाएगा। तो अल्लाह करे ये मामलात हमें दोबारा देखने को मिलें। लाला जी को दोस्तों थोड़ी देर के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद आपको मैं कबूतरों का शौक भी करवाऊंगा और साथ साथ ज़िम्नन आप दोस्तों से बातें भी होती रहेंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं ऑल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम ओहदेदारान, तमाम मेम्बरान और बिलखसूस साबका सदर जो हैं उनके उस्ताद गयास अहमद खान, इन तमाम दोस्तों का बिला तफरीक जितने भी जोर क्लब है, अबू ज़ैबी पिजन क्लब है, बासत भाई का क्लब है और छोटे लियारी लाइन्स। हाँ, यहाँ मैं एक और बात भी करना चाहूँगा कि दोस्तों कराची में बलोच और कबूतर जो हैं ये लाजमो मजलूम है। आप बलोचों के घर में चले जाएं, लियारी चले जाएं, बलोच बाड़ा चले जाएं, गोली मार में चले जाएं आप, तो बलोचों के घर में आपको कबूतर मिलेंगे। गुल्लू भाई हैं कब्रिस्तान वाले, वो बड़ा ज़बरदस्त शौक भी करवा रहे हैं, टूर्नामेंट भी करवाते हैं। उन्होंने बड़े पुराने उनके घर में फकीर गुल कबूतर भी पड़े हुए हैं और बहुत सारे दोस्त हैं। लियारी अलायंस वाले हैं, उस्ताद मुस्तफ़ा हैं, अब पट्टी वाले कबूतरों का वो बड़ा अच्छा शौक करते हैं। बहुत सारे दोस्त अब आप जो हैं वो कराची के शौक में हैं और कराची का शौक जो है इसमें जिद्दत भी आई है और बहुत सारे मामलात इस तरह के आप दोस्तों के सामने हैं, वो हुए भी हैं। एनी आओ, हमें उस पर अर्जा सराय की ज़रूरत नहीं है, मगर एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि कल उस्ताद गयास अहमद का इस्तीफ़ा देख के बड़ा थोड़ा सा एक झटका सा लगा। बड़ी ज़बरदस्त रकाबत थी उनकी, 21 साल 22 साल रकाबत थी उनकी ऑल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन। एनी आओ, दरमियान के क्या मामलात हैं वो लोग बेहतर जानते हैं। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम दोस्तों को, कराची को कि मैंने दोस्तों इन लोगों को एक टेबल पे जिस वक्त मेरी इंट्रेंस हुई तो कराची में हमने डॉक्टर साहब के यहाँ डिफेंस में एक टेबल पे मैंने कई दफ़ा ये बात दोहरा चुका हूँ कि उस दिन की मेन डिश जो थी लंच में वो हलीम थी। मुझे आज भी ये तकरीबन इसको बहुत सारा अरसा गुजर चुका है, 13-14 साल इस बात को गुजर चुके हैं। तमाम स्टेक होल्डर उस टेबल पे थे हम। फिर मैंने एक तकरीब तकसीम इनामात, आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं माजी में इसलिए कह रहा हूँ, उसमें ये जो जितने भी क्लबों के मैंने नाम लिए, जोर पिजन क्लब, अबू ज़ैबी पिजन क्लब, ऑल कराची पिजन एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन, फिर आपको याद होगा कि उसमें उस्ताद चौधरी मोइन नवाज एक डिस्प्यूट उठा कराची से, तो प्रोफेसर बशीर तर्तीका रवैसी साहब ने ऐलान करवाया कि डिफेंस वाली जो छत है वो हाजी यूसुफ के नाम की उड़ेगी, और हाजी यूसुफ साहब ने ये ऐलान करवाया था कि मेरी जो नागन चुरंगी वाली छत है वो शेख फिरोजुद्दीन साहब के हवाले से उड़ेगी। यानी आओ, अल्लाह करे ये मिलाने वाला शौक है दोस्तों। मैं समझता हूँ कि मैंने जो देखा है, मेरा जो तजिया, मेरा वजदान, मेरा तजर्बा ये कहता है कि ये इंतहाई मिलनसारी वाला शौक है, इंतहाई मिलनसारी वाला शौक है। अल्लाह करे ये रौनकें दोबारा बहाल हों, हम इन्हें फिर देखें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे साथ आपने रहना है। इंशाअल्लाह
آج میں پنجاب کے دوستوں کی، بیرون ممالک جتنے دوست ہیں، آپ کی تشنگی دور کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ حافظ. فنش کرو. نیچے نہیں